الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے ایک دفعہ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بے شک شعور لایا کتاب لایا اور حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ بھی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج ہم محترم ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے گھر حضور علیہ السلام کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے، ہمارا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ و وسیلہ بنائے۔ دو مختلف مقامات سے آیات کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے ابن آدم کو عزت و کرامت کا تاج عطا کیا۔ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کعبۃ اللہ سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعبہ تو مجھے بڑا معزز ہے، تو بڑا محبوب ہے، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ساتھ ہی فرمایا کعبہ تیری عزت و حرمت بہت زیادہ ہے، مگر ایک مسلمان کی عزت و حرمت کعبے تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف دیکھا جائے کہ ابن آدم کو کیسی عزتوں کا تاج عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ مضافات میں مصطفیٰ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اور اس پر ایک حبشی غلام کی لاش پڑی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ٹھہر گئے، فرمایا یہ غلام کس کا ہے؟ عرض کیا گیا بستی والوں کا ہوگا۔ فرمایا بستی والوں کو اکٹھا کرو۔ بستی والے آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے یاد کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ غلام کس کا ہے؟ یا رسول اللہ بستی والوں کے کام کاج کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ کیوں ڈالا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی کوئی وقت نہ تھی، کوئی حیثیت نہ تھی، تو کسی نے اس حوالے سے غور و خوض نہ کیا کہ بھئی اس کو عزت و اکرام کے ساتھ کفن دفن دیا جائے، تدفین کر دی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی کوڑے کا ڈھیر ہے، لہٰذا کوڑے پہ پھینک دے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا اے مجمع والوں تم میں سے کبھی کسی نے اس کو مسجد میں دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا؟ ایک شخص نے ہاتھ بلند کیا رسول اللہ میں نے اس کو ایک دفعہ مسجد میں دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کو غسل دیا جائے گا۔ غسل دیا گیا، فرمایا اس کو کفن پہنایا جائے، کفن پہنایا گیا۔ فرمایا جس کو تم نے حقیر جان کے چھوڑ دیا ہے آؤ سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی اس کا خود جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اب جب جنازہ کھڑا ہوا تو جنازے کی تکبیرات ہیں اور آغاز اللہ اکبر سے ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر سے آغاز نہیں کیا
جب صفیں درست ہو گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے بآواز بلند فرمایا سبحان اللہ، پھر فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ متعجب ہوئے، شاید جنازہ بدل گیا، طریقہ کار مختلف ہو گیا۔ جنازہ پڑھا دیا، صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کہ جنازہ بدل گیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے تکبیرات کی بجائے، اللہ اکبر کہنے کی بجائے تحمید شروع کر دی، سبحان اللہ شروع کر دیا، اس وجہ سے ہم نے کہا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جنازہ وہی ہے، میں نے تکبیر سے پہلے جو سبحان اللہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو حقیر جان کے تم نے پھینک دیا تھا، میں اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب مصلی امامت پہ کھڑا ہوا، میری نظر آسمان پر گئی تو آسمان سے فرشتے کتاروں میں اتر کر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جب میں نے دوسری مرتبہ سبحان اللہ کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی، مجھے لگا کہ شاید ہمارے کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ باقی نہ رہے، تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ابن آدم کا اکرام کرو۔ اولاً دیکھو کہ انسان ہے، اولاً دیکھو انسان ہے۔ آج ہمارا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا ہو چکا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی غیر مسلم ہے لہٰذا ہم اس سے بات بھی نہیں کریں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا سلام ہی نہیں لیں گے، بھی بلائیں گے نہیں، اس کو قریب نہیں کریں گے تو سمجھائیں گے کیسے؟ دعوت دین کیسے دی جائے گی؟ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ جنازہ گزرا، حضور علیہ السلام جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ ہے، حضور نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان نہیں ہے؟ انسان کی بھی تو تکریم ہوتی ہے، انسان کی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے، بحیثیت انسان کے انسان کا دوسرے پر حق نہیں ہے؟ اولاً دیکھا جائے کہ انسان کیسا۔ ایک شخص وہ ٹیلی ویژن پہ کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ میں بولا جو تم نے 90 لاکھ کو خارج کیا ہے وہ بھی مینشن کرو نا۔ انہوں نے تو 90 لاکھ کو کتنی محنتوں سے کلمہ پڑھایا ہوگا، کتنی مشقتوں سے کلمہ پڑھایا ہوگا، اور کہاں کے رہنے والے ہیں، اور کہاں جا کے اجمیر میں ڈیرا لگایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جا معین الدین، تو میرے دین کی مدد و نصرت کرنے والا، ہند چلا جا، وہاں لوگوں کو اسلام سے کلمہ طیبہ سے پربہار کر۔ جب آپ جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوئے، ادب تو ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اور آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بادب گزرے، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کہہ سکیں کہ فلاں ایک نیک بندہ گزرا ہے اس نے فلاں مقام پہ گستاخی کی ہے، نہیں، اللہ کا ولی ہمیشہ بادب ہوتا ہے۔ اور تصوف کا پہلا درس یہ ہے کہ بھی ادب کرو، ادب کرو گے تو کوئی رتبہ حاصل کیا جائے گا۔ والدین کا ادب کرو، والد کا ادب کرو، والدہ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عمومی طور پہ کیا لکھا ہوتا ہے، کسی نے گھر بنایا ہے، کوئی نئی سواری لی، اس پہ لکھتا ہے ماں کی دعا۔ تو ایک نے اس طرح ایک سواری لی، اس پہ لکھا ماں کی دعا۔ میں نے اس سے کہا یار باپ بھی تو بد دعا نہیں دیتا، باپ بھی تو بد دعا نہیں دیتا، تو یہ کیوں لکھا ہے؟ تو کہتا جی کیا لکھوں؟ میں نے کہا لکھو والدین کی دعا، سبحان اللہ، والدین کی دعا۔ فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے پاؤں میں جنت لے کے کون آیا ہے، اس کے پاؤں میں جنت لے کے کون آیا ہے؟ باپ ہے تو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ باپ کا اتنا اکرام فرمایا کہ ماں جنت ہے، مگر جنت میں جانے کا دروازہ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ۔ تو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غیر مسلموں سے کیسے آپ کے روابط تھے، کیسے تعلقات تھے کہ انڈیا میں تشریف لائے، یہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لے گئے اور انہیں اپنے قریب کیا، اپنے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ وہ کسی نے کہا تھا اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، میں اس کو بولا، میں نے کہا تلوار کے زور سے ہی تو پھیلا ہے، مگر یہ تلوار لوہے کی تلوار نہ تھی، یہ تلوار محبت کی تلوار تھی، یہ تلوار کردار کی تلوار تھی کہ جس جانب چلتی تھی لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ سواک شریف کا مرد قلندر تھا، وہ راستے میں بیٹھا ہوا، دوپہر ہوئی، نیند آ گئی، وہیں سو گئے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ بڑا پیسہ ہوتا ہے مگر رات کو نیند نہیں آتی، انہیں میڈیسن لینی پڑتی، مگر یہ جو
وہ کسی نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتا. تو اللہ کا ولی تھا، سواگ شریف کا مرد قلندر وہی لیٹ گیا. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات. تو ہندوؤں کا علاقہ تھا، چودھری بھی ہندو تھا. ہندو کا لڑکا گھوڑے پہ سوار آیا، اس نے ایک گاؤں جانا تھا. اس گاؤں کا نام تھا کروڑ. اس نے دیکھا کہ بابا سویا ہوا ہے، وہ گھوڑے سے اترا. اس نے بابا جی کو لات ماری. بابا جی اللہ کے ولی تھے، لات مار کے کہتا ہے بابا کروڑ دا رستہ کتھے، بابا کروڑ دا رستہ کتھے. اب بابا بھی عجب لہر میں تھا، عجب ترنگ میں تھا. غور سے دیکھ کے کہتا پتر کروڑ دا دساں کہ اج توڑ دا دس داں. کروڑ کا بتاؤں کہ توڑ کا بتا دوں تمہیں، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دوں. وہ کہنے لگا بابا بڑا خوش طبع ہے، ظریف الطبع، تھوڑا شغل لگے گا. کہنے لگا بابا توڑ دے ہی دس دے. تو بابے نے جب بھر کے نگاہ ڈالی نا، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب چونکہ کوئی معمولی وہ لڑکا نہ تھا، چودھری کا لڑکا تھا، ہندو کا لڑکا تھا. معاملہ عدالت میں چلا گیا اور جج گورا تھا، سارے کے سارے ہندو تھے. درمیان میں ایک مسلمان، وہ بھی بابا کٹہرے میں کھڑا ہے. جج کہتا ہے بابا جی تو نے اس کو جبرن مسلمان کیا. بابا کہتا ہے میں نے تو کوئی جبر نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں. کافر اصلی کے بارے میں کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں نے تو کوئی جبر کیا ہی نہیں ہے، اس سے پوچھ لو. کہتا ہے نہیں بابا تو نے جبر کیا. بابا کہتا ہے میں نے جبر کوئی نہیں کیا. کہتا ہے بابا تو نے جبر کیا اور تجھے اتنی سزا ملے گی. ابھی سزا کا لفظ جج کے منہ میں تھا، بابے کو پھر جلال آ گیا. بابا کہتا ہے جج صاحب اگر میں نے اس کو کلمہ پڑھایا تو تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ جج کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جتنے بیٹھے انہیں کس نے پڑھایا ہے؟ جس طرف بابا جی کی نگاہ جاتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا ذرا تم اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو لے کے تو آؤ. تم نے لے کے نہیں آنا، اپنے پاس ہی نہیں بلانا. نہیں جی تو وہابی ہے، ادھر سے سلام ہی نہیں لینا. جی تو دیوبندی ہے، ادھر سے سلام ہی نہیں لینا. بھی تو عیسائی ہے، تجھے میں نے ساتھ بٹھانا ہی نہیں ہے. تو جب قریب بٹھائیں گے نہیں، اسے دین کی تبلیغ کیسے کریں، کیسے بتائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہمارے لیے مشعل راہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں روایت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 7-8 سال اس کی عمر ہوگی، شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا. گھر میں بڑی غربت تھی. والدہ کو دیکھتا ہے اس کے کپڑے جگہ جگہ پھٹے ہوئے ہیں. وہ اپنی اماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اماں تیرے پھٹے ہوئے کپڑے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. بیٹا تو کیا کرے گا، تیری تو عمر بھی اتنی نہیں ہے کوئی کام کاج کر سکے، بڑا ہوگا تو ماں کے لیے کچھ کمانے کے لے آنا. نہیں اماں چچا میرا زندہ ہے، میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں مجھے کوئی کپڑا دے دے، میری ماں کا جسم نظر آ رہا. کہنے لگی تیرا چچا تیری بات نہیں سنے گا، بڑا سخت دل ہے. کہنے لگا کہ اماں اجازت تو دے نا، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو چلے جاؤ. اب وہ اپنے چچا کے پاس آیا. چچا نے دھتکار دیا، میں نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے، سارے کے سارے میرے پاس آتے ہیں، میرے اپنے بچے نہیں ہیں، میرے اپنے لوازمات نہیں ہیں، میں تمہارے ہی پورا کرتا چلا جاؤں. جب چچا نے دھتکار دیا تو ننھا سا دل تھا کانپ گیا اور رونا شروع ہوا. روتے روتے جب گھر سے باہر نکلا نا تو ایک شخص نے دیکھا. کہنے لگا بیٹا تو رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ چچا نے دھتکار دیا. چچا نے دھتکار دیا ہے یہ کہہ کر کہ بھئی میں تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس نے کبھی انکار نہیں کیا، اس کے پاس جاؤ گے وہ لازمی تمہیں کچھ نہ کچھ دے گا. کہنے لگا ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ بالکل ہے. کون ہے؟ کہنے لگا کہ اس طرح کرو تم مسجد حرام میں چلے جاؤ، کعبہ کے ارد گرد ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس کا نام محمد ہے، اس کے پاس جاؤ، جا کے اپنی عرض پیش کرو، وہ کبھی انکار نہیں کرتا. کہنے لگا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے اماں سے بات کروں گا. گھر آیا، اماں نے دیکھا کہ رو رہا ہے. رو کیوں رہا ہے بیٹا؟ اماں چچا نے انکار کر دیا اور یہ باتیں بھی سنائی ہیں. ماں نے کہا تجھے کہا تھا نا چچا تیرا بڑا سنگ دل ہے، وہ بات نہیں سنے گا. اماں گھبرانے کی بات نہیں، مجھے ایک شخص نے ایک اور شخص کا بتایا ہے، سنا وہ انکار نہیں کرتا. ماں پوچھتی ہے بیٹا اس کا نام کیا ہے؟ اماں اس کا نام محمد ہے. تو ماں جلدی سے گلے سے لگا لیتی، بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، میں یہ اجازت نہیں دوں گی. کہنے لگا اماں تجھے اپنے بت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو میں بتوں کا دین کہاں چھوڑنے والا ہوں، میں آباء و اجداد کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں بتوں کا وفادار رہوں گا، مجھے جانے دو. ماں کہنے لگی کہ بیٹا بڑے بڑوں کے بارے میں سنا ہے، جو اس کے پاس گیا پھر واپس نہیں آیا. کہنے لگا اماں تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ماں کہتی بھروسہ تو پورا ہے. لہٰذا کہتا ہے اماں اجازت دے. ماں نے اجازت دے دی اور جب وہ دروازہ
کراس کرنے لگا نا تو ماں نے پھر پیچھے سے کہا کہ بیٹا اپنا مذہب نہیں چھوڑنا، دین نہیں چھوڑنا. کہ لگا اماں تو فکر ہی نہ کر. اب وہ جب مسجد حرام کی طرف جا رہا تھا تو دور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جو صحنے حرم میں بیٹھے تھے. دور سے دیکھ کے حضور نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا. اب کیسے ہو سکتا تھا مصطفیٰ کی کسی پر نظر رحمت پڑ جائے اور اس کا دل نہ بدلے؟ حضور علیہ السلام نے دیکھا، کچھ نہیں کہا. اس نے بھی دیکھا، دور سے کہتا ہے میں نے آپ کا دین کوئی قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا پڑے، تجھے کس نے کہا قبول کر؟ بیٹا آیا کس لیے ہے؟ کہنے لگا کہ میری ماں کے پاس کپڑا نہیں ہے، جسم جگہ جگہ سے نظر آ رہا ہے، تو آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے بڑے سخی ہیں، عنایت کرتے ہیں، تو کچھ کرم کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا. آپ نے کالی چادر، کالی کملی اتاری اور اس کی جانب پھینک دی، لے بیٹا لے جا، اپنی اماں کو اڑا دے. جب وہ چادر اس نے پکڑی نا تو دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا گھر آیا اور اماں سے کہا لے اماں یہ چادر لے لے. اماں نے کہا بیٹا یہ چادر کس نے دی؟ اماں اسی نے دی ہے جس کا کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا. ماں کہنے لگی بیٹا جس کی چادر اتنی محبتوں والی ہے اس کا دین کتنی رحمتوں والا ہوگا. کلمہ پڑھ کے آؤ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو کلمہ پڑھتے دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک ہم ان کو محبت کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ قریب نہیں کریں گے تو کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو. تو اسلام تو ساری کائنات کے لیے ہے. اللہ پاک نے کہا ہے اے اہل کتاب آؤ نا اس ایک بات کی طرف جو ہم میں تم میں کامن ہے، ہم میں تمہیں برابر ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، ہم شرک نہیں کریں گے. یہ تو بات کامن ہے، ہر مذہب میں یہی ہے، خصوصاً اہل کتاب میں. اب دیکھیں ہم جہاں کام کرتے ہیں یا جہاں پہ ہماری جابز ہیں یا ہمارے امپلائیز ہیں، ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نان مسلمس، ایسی بات ہے کہ غیر مسلم ہیں. اب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، سارے معاملات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کبھی ہم نے ان کو دین اسلام کی دعوت نہیں دی. کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی آؤ اسلام قبول کر لو. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں دین اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے، اسلام کی طرف راغب کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حریص علیکم، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے. کس چیز کے لیے حریص تھے؟ کہ بھئی یہ اللہ کی مخلوق دوزخ میں نہ جائے. حضور نے فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی طرح جو آگ میں گرے گرے جاتے، اور میری مثال ایسے ہے میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت الفردوس میں داخل کر رہا ہوں. تو آئیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کریں. ہمارے جو دوست غیر مسلم ہیں، ہمارے جو دوست دوسرے فرق سے تعلق رکھتے ہیں، مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں حق کی دعوت دیں، دین اسلام کی دعوت دیں. اور غیر مسلم جو ہیں، غیر مسلم ان کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے تحفہ دینا تو قرآن شریف تحفے میں دیجیے، انگلش ٹرانسلیشن کا قرآن شریف دیجیے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بدبختوں نے حضور علیہ السلام کے کارٹون بنائے، پوری دنیا میں احتجاج ہوا. ان کو کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑا؟ ہاں بعض لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ انگلینڈ کی سڑکوں پہ، لندن کی سٹریٹس پہ انہوں نے دا بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتابیں 10 لاکھ ملین کی تعداد میں مفت تقسیم کروائیں کہ بھی دیکھو تو صحیح ہمارے پیغمبر کیسے ہیں. ہمارے حضور علیہ السلام وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیا کرتے تھے. انسان تو انسان ہے، جانوروں کا اتنا خیال کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پہ جو مکہ جانے کا راستہ تھا، راستے میں کسی کتیا نے بچے دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتیا نے بچے دیے ہیں، ایسے نہ ہو کہ پاؤں تلے روندے جائیں، اپنا راستہ بدل کے مکہ میں داخل ہو. یعنی کتیا کے بچوں کا اتنا خیال ہے تو حضرت انسان کی تو شان ہی برا البرا ہے. تو انہیں قرآن دیا جائے. قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فِيهِ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شفا ہی شفا ہے، یہ سینوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر کسی کو انگلش ٹرانسلیشن دی جائے آؤ بھی ہماری کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، تو قرآن از خود ہدایت دینے والا ہے. ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للعالمین بھی ہے. یہ کائنات کو بھی ہدایت دیتا ہے، متقین کو بھی ہدایت دیتا ہے. آخری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں اسلام کے سخت مخالف تھا. میں گزر رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو بڑا تعجب ہوا کہ کس قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہی جیسے شاعری ہوتی ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ
فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ. شاعری نہیں ہے. کہتے میں کھو کے رہ گیا. میں نے کہا ہو نہ ہو یہ کسی شاعر کا قول ہے, شاعری لگتی ہے. تو کہا جو ہی میں نے یہ خیال کیا, کسی کو نہیں بتایا, میں چھپ کے سن رہا تھا کہ فوراً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے. تو میں حیران ششدر رہ گیا. یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے, میں نے زبان سے کسی کو بتایا نہیں ہے, کوئی میرے پاس نہیں ہے, ان کو کس نے بتایا؟ اتفاق ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا شاعر کا نہیں ہے تو جادوگر کا قول ہوگا, کاہنوں کا قول ہوگا کہ وہ اسی طرح کے جادو منتر پڑھتے ہیں. جو ہی میں نے یہ سوچا فوراً انہوں نے ایک اور آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے, بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں پھر حیران پریشان, اوپر والا سانس اوپر نیچے والا نیچے بھی ان کو بتاتا کون ہے. تو پھر جب طبیعت بحال ہوئی میں نے کہا شاعر کا بھی نہیں ہے, کسی کاہن کا بھی نہیں ہے, تو پھر کس کا ہے, یہ کیا ہے؟ فوراً اگلی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین. یہ کسی شاعر کا نہیں ہے, کسی کاہن کا نہیں ہے, یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. کہتے یہ بات ایسی دل میں پڑی کہ میں نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے ذکر ہوگا, اس کے بعد دعائے خیر ہوگی. تمام